کیا میری اس حیات میں پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہوگی اور کیا یہ جو پیٹرول 200 کو کراس کر گیا کیا واپس آئے گا؟ کیا روپیہ تحکم ہو سکتا ہے سر؟ کفر ہے تو ہم تو یہ پر امید رہتے ہیں. اس وقت جو روپے کی قدر گرائی گئی ہے تھی حکومت نے، پچھلی حکومت نے دانستہ گرائی تھی طاقتور طبقوں کو نوازنے کے لیے، اور عمران خان صاحب نے جو معاہدہ توڑا تھا اس کی وجہ سے تباہی بربادی آئی. لیکن یہ حکومت بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے. اگر وہ چاہتے تو بغیر پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کیے IMF کا پروگرام بحال ہو سکتا تھا، لیکن اس سے طاقتور طبقے ناراض ہو جاتے، اس لیے انہوں نے بھی یہ آپشن اختیار نہیں کیا اور وہ یہ کیا کہ جناب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں شاہد بڑھا حسن دی. صدیقی صاحب پلیز ایک چیز کلیئر کیجئے گا سر، بڑا اہم پوائنٹ دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم یا موجودہ گورنمنٹ ان پیٹرول پرائسز کو بڑھائے بنا IMF پروگرام کنٹینیو کر سکتی تھی. وہ کیسے؟ کیونکہ ہم سبسڈی دے رہے تھے، گورنمنٹ یہ بار بار کلیم کر رہی ہے پیٹرول کے اوپر جو ہم ختم کی ہم نے. کون سی سبسڈی دے رہے تھے یہ بعد میں بتا دوں گا اگر وقت ہوا آپ کو. ابھی میں یہ بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ایک ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دی تھی 2019 میں. جی اس کے ساتھ یہ قانون بنا دیا گیا تھا، قانون لا، کہ ملک کے اندر جو اثاثے موجود ہیں لوگوں کے، جو چوری کے پیسے کے ہیں، رشوت کے پیسے کے ہیں، اور جنہوں نے اس ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کی تفصیلات حکومت کے پاس موجود ہیں. عمران خان صاحب نے ایڈمٹ کیا تھا، FBI کے پاس موجود ہے، جی مجھے پتا ہے کہ میں موجود ہیں. قانون یہ ہے کہ آپ اس سے ان کو ضبط کر کے اس سے اپنے پیسے وصول کریں، واجبات وصول کریں. آسانی کے لیے بتا دوں، 900 ارب روپیہ چند مہینے میں مل سکتا تھا. وہ کس طرح؟ ایک آدمی نے 1 کروڑ روپیہ قومی بچت اسکیم میں جمع کرایا، وہ چوری کے پیسے کا ہے. آپ جو کراتے ہیں تنخواہ پہ انکم ٹیکس کٹتا ہے، اس پر آپ قومی بچت میں جمع کراتے ہیں. انہوں نے چوری کا 1 کروڑ جمع کرایا مثال کے طور پر، اس نے ایمنسٹی میں ڈکلیئر نہیں کیا، ٹیکس بھی نہیں پے کیا. تو کیا مشکل ہے کہ ملکی قانون کے تحت آپ ایک لیٹر لکھا جائے FBI کو یا قومی بچت اسکیم کہ جناب یہ آپ کا پیسہ 1 کروڑ روپے پڑا ہے، آپ نے یہ چوری کے پیسے کا ہے، آپ نے ٹیکس نہیں لیا، نہ ایمنسٹی سے فائدہ اٹھایا، اب آپ مہربانی کر کے اتنا ٹیکس بنتے ہیں وہ دے دیں. اگر آپ نہیں دیتے تو یہ آپ کیش نہیں کرا سکتے، اس کا منافع بھی اس وقت تک نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے یہ کیلکولیٹ کر کے 900 ارب روپیہ بتایا تھا. صرف آپ کو یہ بتا دوں اگر یہ وصول نہیں کر رہے تو ملکی قانون توڑ رہے ہیں. پہلے عمران خان نے وہ قانون توڑا، اب یہ حکومت توڑ رہی ہے. اگر یہ 900 ارب روپے مل جاتے، یہ ایک جملہ اور بتا دوں آپ کو، تحریک انصاف جب حکومت میں تھی تو یہ شاہد ایشو حسن میں صاحب نے ایک ریز چیز کیا. کلیئر کیجئے گا سر، کیا موجودہ حکومت کے پاس معاشی مسائل کو حل کرنے کا کوئی پلان ہے، یا یہ جو معاشی مسائل سامنے نظر آ رہے ہیں اس ملک کے وہ حل ہو سکتے ہیں؟ ممکن ہے سر 1-1.5 سال کے اندر؟ دیکھیے اس حکومت کے پاس وہ منصوبہ موجود ہے اور میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں وہ اس پر عمل نہیں کریں گے. اچھا بالکل نہیں کریں گے. اس لیے نہیں عمل کریں گے کہ انہوں نے IMF کو ایک درخواست دی ہے کہ ستمبر 2022 کو جو پروگرام ختم ہو رہا ہے اس کو آپ جون 2023 تک لے جائیں تاکہ وہ 24 کا بجٹ بھی یہی پیش کریں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 6 ارب ڈالر کے بجائے اس کو 8 ارب ڈالر کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ IMF کے پروگرام میں رہنے کا پروگرام بنا چکے ہیں. 2023 کا بجٹ بھی 2024 کا بجٹ بھی انہوں نے پیش کرنا ہے. اس لیے انہوں نے IMF سے کہا ہی نہیں، بہت زیادہ زور نہیں دیا کہ آپ پیٹرول کے رقم اتنا بڑھانے کا زور نہ دیں. ان کا ایمفیسس یہ تھا کہ ہمیں قرضہ مل جائے تو ہم توسیع ہو جائے. مگر جو میں پوائنٹ بتا رہا تھا کہ PTI حکومت کے دور میں ایک پروگرام میں نے یہ ایشو ریز کیا کہ جناب یہ قانون موجود ہے، اب اس قانون پہ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ جب آپ اور اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو آپ قانون توڑ رہے ہیں. تو PTI کے سینیٹر نے جو سینئر آدمی تھے ریکارڈ میں یہ کہہ دیا لائیو پروگرام میں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات تو صحیح ہے، ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے، مگر ہمارے اوپر لوگوں کا دباؤ ہے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ چوروں کا دباؤ لے کے قانون توڑ دیں یا معیشت کو ٹھیک کر کے عوام کو فائدہ پہنچا دیں. یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے. آپ نے حکومت سے پوچھنا ہے کہ یہ آپ راستہ کیوں نہیں اختیار کر رہے. ڈار صاحب کا یہ بیان ریکارڈ پر ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. فیصلہ صحیح نہیں ہے. ڈار صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو قیمت بڑھائی ہے یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے. بالکل تو صحیح پھر ہے، اب اور میں کیا مختلف لوگوں نے مفتیٰ صاحب پہ تنقید بھی کیا، آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب مجھے جوائن کیا مزید اس پر گفتگو کرنے کے لیے اور ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے. راجہ عامر عباس صاحب نے اسٹوڈیو میں، اور علی حسن ممتاز صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ اسکائپ پہ. طارق متین صاحب سینئر صحافی جوائن کر چکے ہیں. طارق متین صاحب آپ کا بہت شکریہ. طارق متین صاحب اوور ٹو یو سر، آپ کی جانب آ رہا ہوں. سر یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب تو کپڑے بیچ کر اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے، آٹا سستا کرنا چاہتے تھے، تو وہ کوشش تو کر رہے ہیں سر. جس طرح وہ صبح 7 بجے اٹھتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں،
خاندان سمیت 52 لوگوں کو 50 لوگوں کو لے کے ملکی دورے بھی کر رہے ہیں. تو اتنی محنت اگر ایک پرائم منسٹر کر رہا ہے تو ڈلیور کیوں نہیں ہو پا رہا سر؟ وہ ایک انڈین کامیڈین ہے سنیل گروور جی, ان کا ایک رنکو بھابھی بن کے گانا ہے, ان کو آتا ہی نہیں ہے, ان سے ہوتا ہی نہیں ہے. تو وہ جو گانا ہے وہ اس حکومت پہ پورا اترتا ہے, ان کو آتا ہی نہیں ہے, ان سے ہوتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی ہے, کپڑے بکتے ہی نہیں ہیں. اور کل میں نے جا کر پیٹرول پمپس کا حال آپ لوگوں نے بھی شور دیکھا ہوگا, تو رات 12 بجے جس طرح سے پیٹرول پمپس بند تھے, پمپ مالکان بھی حرام خوری پر اترے ہوئے تھے کہ جو سستا خریدا ہوا ہے وہ مہنگا بیچ کے لوگوں کی جیب سے مال نکالیں. یہ حکومت کچھ نہیں کر رہی تھی. میں نے کراچی میں کئی پمپس دیکھے, ایک جگہ پمپ کھلا تھا, لوگوں کا رش تھا, آنکھوں میں آنسو تھے, گالیاں تھی لبوں پر ان کے, شدید گالیاں بک رہے تھے لوگ. شہباز شریف صاحب کو ننگی گالیاں دے رہے تھے, اور لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ آئے کس لیے ہیں, یہ آئے ہیں اپنے مقدمات کے خاتمے کے لیے, یہ آئے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے, اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کا خاتمہ کرنے کے لیے. اور انہوں نے اب تک کیا کیا ہے؟ وہ دورہ جس پر یہ جا رہے تھے اس پر انہوں نے کروڑوں کے اشتہار دیے ہیں. یہ 5 دورے کر چکے ہیں. یہ اس کے بعد جس طرح سے پیسے لٹا رہے ہیں, اب تک جو 124 ارب روپے کی فگر آ رہی ہے سامنے, اس کو دیکھ لیجیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیوں ہے. طارق متین صاحب, جو انہوں نے جو کچھ کیا, خان صاحب بھی تو ویسا ہی کچھ کرتے آئے نا. عوام کو تو تب بھی ریلیف نہیں ملا, عوام کو اب بھی ریلیف نہیں مل رہا سر. اچھا, تو ان میں اور خان صاحب میں آپ کو کوئی بھی فرق نظر نہیں آ رہا. یہ فرق جو ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے. مطلب خان صاحب نے کچھ اچھا ڈیلیور کیا ہوتا تو میں آج کمپیئر کر رہا ہوتا, یار خان صاحب نے بہت اچھا کیا تھا, انہوں نے بہت برا کیا. یہ بھی اتنا ہی برا کر رہے ہیں جتنا خان صاحب کر گئے سر. کیسے, میں جاننا چاہوں گا آپ سے. ڈالر جب خان صاحب آئے تھے ڈالر کیا تھا, جب خان صاحب گئے ڈالر کیا تھا, جب خان صاحب آئے چینی, پیٹرول, گھی, آٹا کیا کس ریٹ پہ تھا, جب خان صاحب گئے تب کس ریٹ پہ تھا سر. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ 60 روپے لیٹر جو بڑھا وہ خان صاحب نے بھی بڑھانا تھا اگر خان صاحب پرائم منسٹر ہوتے. اور آپ کو پتا ہے یہ بات, آپ اس بریفنگ میں تھے جب بتایا گیا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں ہم نے سبسڈائز کی ہوئی ہیں سر. یہ کیسے ہوا ہے؟ آپ بتا دیجیے if I am wrong کہ سبسڈی نہیں دی ہوئی تھی پی ٹی آئی نے. اچھا نہیں, دیکھیے تو اول تو آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس بریفنگ میں تھا, میں کسی بریفنگ میں موجود نہیں تھا. ایک دوسرا, پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان نے پی ٹی آئی والوں نے میسج تو کیے تھے نا سب لوگوں کو کہ ہم سبسڈی پہ پیٹرول دے رہے ہیں سر. کم کرنے کے لیے ان کا جو پلان ہے وہ پلان انہوں نے دے دیا تھا. وہ پلان جو ہے وہ رشیا سے آئل خریدنے کا پلان تھا. اس پلان پہ سری لنکا جیسے ملک نے عمل کیا, اسی جیسے پلان پہ بھارت نے عمل کر لیا ہے. یہ لوگ نہیں کر پا رہے. مفتاح اسماعیل صاحب بیکی اینڈرسن کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. بیکی اینڈرسن پوچھ رہی ہے کہ بھائی لے لیا انڈیا نے تیل, آپ لے لیں. سی این این پوچھ رہا ہے, مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں پابندیاں ہیں. سی این این بتا رہا ہے, رائٹرز بتا رہا ہے کہ پابندیاں, وہ ان کو انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں پابندیاں. دنیا بتا رہی ہے کہ نہیں ہے بھائی لے سکتے ہو پیٹرول, لیکن نہیں, یہ نہیں لے سکتے پیٹرول, کیونکہ وہی سنیل گروور اور رنکو بھابھی والا حال ہے, ان کو آتا ہی نہیں ہے.